السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں اذان سے متعلق ہی کچھ گفتگو ہوگی۔ اذان سے متعلق بہت ساری باتیں آپ نے پچھلے 2 ویڈیوز میں یا 3 ویڈیوز میں جان لیا ہے، سیکھ لیا ہے۔ آج کے ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ فجر سے قبل رات ہی میں یعنی صبح صادق سے پہلے اذان دینا کیسا ہے۔ رات کے وقت فجر سے قبل اذان کہنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے روک نہ دے، کیونکہ وہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں تاکہ جو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں وہ رک جائیں اور جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رات اور فجر کی اذان میں کوئی زیادہ وقفہ نہیں ہوتا تھا۔ مسلم میں راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں اذانوں میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ ایک اذان دے کر نیچے اتر رہا ہوتا تھا ایک مؤذن اور دوسرا مؤذن چڑھ رہا ہوتا تھا یعنی سحری کھانے کا معمولی وقفہ، تاکہ جو سحری نہیں کھا سکا 1-2 کھجور کھا کر پانی پی لے، اس طرح، یا ایک کپ دودھ پی لے یا 1 گلاس دودھ پی لے، اس کے لیے ہے یہ اذان۔ اذان اور اقامت کے الفاظ میں کمی بیشی کرنا، اذان و اقامت کے الفاظ میں کمی بیشی یا تبدیلی کرنا بدعت ہے۔ جناب مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھا، ایک آدمی نے ظہر یا عصر کی اذان میں تصویب کی، یعنی بعد میں الصلاۃ خیر من النوم وغیرہ کہا، تو فرمانے لگے مجھے یہاں سے لے چلو، یہاں بدعت ہو رہی ہے، یہاں بدعت ہو رہی ہے، اس لیے یہاں سے ہمیں لے چلو، اس لیے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اذان اور اقامت کب کہی جائے؟ اذان اول وقت میں کہنی چاہیے، بلا وجہ دیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن اقامت امام کے آنے پر کرنی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان وقت سے لیٹ نہیں کرتے تھے، اذان وقت سے لیٹ نہیں کرتے تھے، لیکن اقامت میں کبھی کبھار تھوڑی بہت تاخیر کر لیتے تھے۔ مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوال کے وقت اذان کہہ دیتے تھے، ظہر کی اذان، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے سے پہلے نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھتے تو اقامت کہتے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے کم از کم دو رکعت نماز کا وقفہ ضرور ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء، بخاری کی روایت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھو، اور آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے پڑھے، لیکن اتنا وقفہ ملنا چاہیے کہ جو چاہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اذان اور اقامت میں کچھ وقفہ ہونا چاہیے، کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو آپ جلدی جماعت شروع کر لیتے، اور اگر لوگوں میں تاخیر ہوتی تو آپ جماعت کو تاخیر کر دیتے تھے۔ اقامت اور جماعت کے درمیان وقفہ جائز ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اقامت اور جماعت کے درمیان کسی وجہ سے کچھ وقفہ ہو جائے یا کوئی بات کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نماز کھڑی ہوئی اور صفیں درست ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ کو یاد آئے کہ میں جنوبی ہوں، تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ تم اپنی جگہ رکے رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے گھر چلے گئے، اور پھر ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے، پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی، پھر آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ اقامت اور جماعت کے درمیان طویل وقفہ بھی ہو جائے تو دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقامت کون کہے، یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے مسجدوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن جو ہوتا تھا، جو اذان دینے والا ہوتا تھا، وہی اقامت بھی کہتا تھا، اس لیے مؤذن ہی کو اقامت کا حق ہے، اسی کو کہنے دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص بھی کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلنا، اذان ہو جانے کے بعد بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد سے باہر جانا صحیح نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی کو اذان کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اذان کے بعد کوئی آدمی مسجد سے باہر نکل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے جو اذان کے بعد مسجد سے باہر نکل رہا ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، گویا آپ نے منع کیا ہے اذان کے بعد مسجد سے نکلنے سے۔
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو اذان بلکہ اقامت کے بعد بھی مسجد سے نکلا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ شرعی عذر نہیں ہو، بلا عذر کے نکلنا، چلا جانا چھوڑ کر کے مسجد کو، یہ تب کی یہ بات ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ اذان کا جواب دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے خلوص دل سے اذان کا جواب دیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ مؤذن کے ساتھ ساتھ اذان کے کلمات کا جواب دینا چاہیے، جس طرح مؤذن کہتا ہے ویسے ہی کہا جائے، سوائے حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کے کہ اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے، ورنہ باقی سارے کلمات جس طرح سے مؤذن کہے گا ویسے ہی سننے والا بھی کہے گا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں بھی یہی کلمات دہرانے ہیں۔ ان کلمات کے جواب میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا اس قسم کی کوئی روایت نہیں ہے، بدعت ہے، کیونکہ یہ عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ کچھ لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوڑ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن جس طرح کہہ رہا ہے ویسے ہی کہو۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مؤذن کے شہادتین کے کلمات ادا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے اذان کے بعد، بلکہ اس روایت کے مطابق تو شہادتین کے کلمات کے بعد ہی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں یہی کلمات کہے جائیں گے، الصلاۃ خیر من النوم ہی کہے جائیں گے۔ صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، اس طرح کے کلمات ثابت نہیں ہے۔ اقامت کا جواب دینا اگرچہ کسی صحیح و صریح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اقامت کو بھی اذان اگر تسلیم کر لیا جائے تو اس سے عمومی استدلال کرتے ہوئے اقامت کا جواب بھی اسی طرح سے دیا جائے جس طرح سے اذان کا دیا جا سکتا ہے۔ اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقام اللہ و ادامہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے، کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے اقام اللہ و ادامہ کہنے کے بجائے قد قامت الصلاۃ کے جواب میں قد قامت الصلاۃ ہی کہا جائے گا۔ اقامت ختم ہونے پر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حق لا الہ الا اللہ، کچھ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں ہم نے دیکھا کہ خاص طور سے مصری وغیرہ یا سوڈانی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ حق لا الہ الا اللہ بڑے زور سے کہہ دیتے ہیں، اس طرح کی چیز ثابت نہیں ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے یہ، بلکہ اگر اس کو دین اور حق سمجھ کر کیا جائے تو بدعت ہو جائے گا۔ اس طرح سے چند گفتگو یہ اذان سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اذان کی دعا آپ کل سنیں گے اور اس کے بعد کے کچھ احکام جو اذان سے متعلق ہوں گے وہ آپ جانیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو اذان، اقامت اور نماز کے احکام کو جاننے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، لائک بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔